وَاتْلُو اور آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے یا بیان کیجئے، علیہم ان لوگوں پر، وَاتْلُ علیہم اور آپ ان لوگوں پر تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، بیان کیجئے، نبأ واقعہ، نبأ واقعہ، ابنئی دو بیٹے، آدم حضرت آدم علیہ السلام کے، بالحق جو حقیقت کے عین مطابق ہے، بالحق حقیقت کے عین مطابق، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے جو حقیقت کے عین مطابق، اذ جب قربا ان دونوں نے پیش کی، قرباناً اپنی قربانی، اذ قربا قرباناً جب انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما من سے، احد ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم اور نہیں، یتقبل قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی، ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، قال تو وہ دوسرا کہنے لگا، لأقتلنک کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، قال تو وہ پہلا کہنے لگا، انما سوائے اس کے نہیں کہ یتقبل قبول فرماتے ہیں، اللہ اللہ من المتقین پرہیزگاروں سے، اللہ تعالی متقین کے اعمال، پرہیزگاروں کے اعمال قبول فرماتے ہیں۔ یہاں سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقاصد کے تحت بیان فرمایا، بہت سی حکمتیں اس کی، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ انسان کے سامنے انسانی قتل کی جو برائی ہے، قباحت ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کے کسی بھی انسان کا جو قتل ہے وہ کس قدر برا ہے، یہود کو بطور خصوصی سنایا جائے، کیونکہ ان کا تذکرہ بالخصوص چل رہا ہے، خصوصاً ان کو سنایا جائے، کیونکہ وہ انسانوں کے قتل کے اندر بہت دلیر تھے، اور اس درجہ دلیر تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے، اس درجے وہ گر چکے تھے کہ انبیاء علیہ السلام، اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے وقت میں انہوں نے شہید کیا۔ اب جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے جو اولاد کا سلسلہ تھا وہ اس طرح جاری فرمایا کہ جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، دو جوڑا جوڑا ہوتا تھا، اور یہ جو جوڑا ہوتا تھا یہ آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے تھے، اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہوتا تھا۔ البتہ اس کے بعد جو اگلا جوڑا ہوتا تھا، جو بعد میں دوسرا جوڑا ہوتا تھا، تو ان کے کراس نکاح ہوتے تھے، پہلے جوڑے کا لڑکا دوسرے کی لڑکی، اور پہلے جوڑے کی لڑکی دوسرے کا لڑکا، ان کے آپس میں پھر نکاح ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اولادیں بہت ساری تھیں، ان میں سے دو کا تذکرہ یہاں پر ہے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ اب حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تو ظاہر ہے وہ حابیل کی بہن ہوئی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تو وہ قابیل کی بہن ہوئی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کا حابیل سے نکاح نہیں ہو سکتا، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی
اس کا قابیل کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ ان کے مخالف جو ہیں نکاح ہو سکتے ہیں۔ قابیل ولی آئی حابیل کے نکاح میں، حابیل ولی آئی قابیل کے نکاح میں۔ اتفاق کی بات کہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حسن و جمال والی تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی نہیں تھی۔ اب وہ آنی تھی قابیل کے نکاح میں، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کرنی، مجھے تو وہ چاہیے، مجھے تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے خوبصورت ہے، مجھے وہ چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وہ تمہاری بہن لگ رہی ہے اور بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا خیال ہے، آپ کی رائے ہے، یہ تو آپ کا خیال اور آپ کی رائے ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اچھا چلو تمہارے اطمینان کے لیے ایسا کرو، تم دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی کوئی چیز پیش کرو، کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کا قبول ہو گیا فیصلہ اس کے حق میں، فیصلہ اس کے حق میں۔ آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا ہونا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تھا حابیل نیک تھا، بہت نیک تھا، شریف النفس نیک تھا، اس کا کام تھا بھیڑ بکریوں کا۔ اس نے بہترین ایک بکری لی اور اس کو ذبح کر دیا۔ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ اناج لے کے آیا، رکھ دیا۔ اب آسمان سے آ گئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کے رکھ دیا، یعنی یہ قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی بکری قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام کر چکے ہیں۔ قابیل کو اس کا من پسند رشتہ نہیں ملے گا، بلکہ جو طے ہے وہی ملے گا۔ اب وہ جو قابیل تھا اس کو نا یہ چیز اسے قبول نہیں تھی، وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی مجھے ترتیب بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے حج کی سعادت کے لیے، چلے گئے تو پیچھے سے ان بھائیوں کی آپس میں نا انبن بڑھ گئی تھوڑی سی۔ اس میں قابیل کہنے لگا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا زیادتی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو سمجھانے کے لیے حابیل نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دیکھو اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ اچھے لوگ، نیکوکار لوگ، متقی لوگ جو خلوص سے کرتے ہیں ان کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے لیے خلوص سے کیا، تو نے خلوص سے نہیں کیا، تو نے تو اپنی ہوس کے تحت کیا۔ تو کہنے لگا خیر بڑھتی گئی بات چیت۔ ایک موقع ایسا ہے اس نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑنا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا دیکھ بھائی اگر تو مجھے مارنے کی کوشش بھی کرے گا نا، یہ واقعہ انشاءاللہ چل رہا ہے، میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ تو مجھے مارے گا تو تو قاتل بن جائے گا، اور میں بھی آگے سے مارنے کی کوشش کروں تو پھر میں بھی قاتل بن گیا، میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو یاد رکھ کہ تو جو تو نے آج تک کیا ہے وہ، اور پھر خاص طور پر جو مجھے قتل کرے گا یہ سارا وبال تیرے سر پڑے گا، اور اس کا انجام جہنم ہے، دوزخ ہے۔ لیکن بس اس کے ذہن کے اوپر خناس ایسا سوار تھا کہ ایک وقت ایسا آیا اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل انسانی کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوئی، انسان کا انسان کو قتل کرنا ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ آگے ایک اصولی بات اور فرمائیں گے، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ۔ اب صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، علیہم ان لوگوں کو، نبأ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، بالحق، حقیقت کے عین مطابق۔ قرآن کریم کے اندر جہاں واقعات آئیں گے نا، واقعات، وہاں پر حق کا لفظ اکثر آئے گا۔ واقعات کے اندر حق کا لفظ اکثر آئے گا۔ مثال کے طور پر جہاں واقعہ آیا ہے نا اصحاب کہف کا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر واقعہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ اسی جگہ ایک جگہ آتا ہے اسی طرح ان ھذا لہو القصص الحق، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں
اب واقعے کے ساتھ حق کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، انسانی مزاج کہہ لیجئے، انسانی نفسیات کہہ لیجئے، انسان واقعات کو نا اکثر مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس میں بہت کچھ نمک مرچ مسالہ لگاتا ہے جس سے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور نمک مرچ مسالہ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم حق کا لفظ استعمال کرتا ہے، نہیں، جو واقعہ ہے اس کا جو اصل پہلو ہے اسی کو بیان کرتا ہے، غیر ضروری اس کے اندر اسلام جو ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو نمک مرچ مسالہ لگایا گیا ہوتا ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسی لیے واقعات کے ساتھ حق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں صرف 2-3 بلکہ ایک رکوع آپ لگا لیں، ایک رکوع زیادہ سے زیادہ، کہ جب وہ جو عورت ہے عزیز مصر کی بیوی، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرتی ہے، چند آیات ہیں، لیکن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں سارا جو زور ہے نا وہ اسی واقعے کے اوپر، نہ ادھر سے کوئی جوڑ، کچھ ادھر سے جوڑ، کچھ ادھر سے جوڑ، کچھ ادھر سے جوڑ، کہیں لفاظی، کہیں شعر و شاعری۔ تو اس لیے قرآن کریم جو ہے نا وہ کہتا نہیں، جب واقعہ بیان کرنا ہے تو اس کا اصل جو پہلو ہے جس کے اندر سبق ہے، پیغام ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ بیان کیجئے ان پر، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ، مبنی بر حقیقت واقعہ بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ، تو وہ دوسرا جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ قَالَ، پہلا کہنے لگا، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جو واقعے کے اندر جو اسباق ہیں صحیح معنوں میں وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، متقین سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو پورے خلوص سے، دل کے ساتھ، خلوص سے، نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں عمل پیش کرتے ہیں، بھلے سے ان کا عمل چھوٹا ہو، ان کا عمل بھلے سے چھوٹا ہو، لیکن چونکہ خلوص سے ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت بڑا عمل ہے، وہ خلوص سے نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نا یہ بڑی ہی وہ سخت حدیث ہے، بہت سخت حدیث، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اول ما تسعر به النار ثلاث، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ تھوڑا سا جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، پہلے آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی تھی۔ جب لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے نا تو پہلے باریک باریک لکڑی، بلکہ کانے جسے کہتے ہیں، اور اوپر والا جو اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا لکڑی کے اوپر والا جو ہوتا ہے کریپر جو ہوتا ہے، ہاں اس کو پہلے، کیونکہ اس کو جلدی آگ لگتی ہے، اس سے پھر جو بڑی لکڑی ہوتی ہے وہ آگ پکڑتی ہے۔ تو جس کے ذریعے سے آگ لگائی اور بھڑکائی جاتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا 3 قسم کے لوگوں سے، یہ تینوں کے تینوں ایمان والے ہوں گے، تینوں کے تینوں ایمان والے۔ اب یہ 3 افراد ایسے ہوں گے جن کے عمل بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عمل ہیں، لیکن ان کی نیت خراب تھی، ان کی نیت خراب تھی۔ جیسے ایک شہید ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ اپنی جان تک آپ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے کیوں کیا؟ لیقالوا، تاکہ یہ لوگ یہ کہیں کہ تو بڑا بہادر تھا، شجاع، بڑا بہادر تھا۔ فقط قیل، لوگوں نے کہہ دیا، سخی آئے گا، ہاں جی ہم نے مال دیا، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کیا وہ کیا، اللہ کہیں گے میری رضا کے لیے نہیں کیا،
لیقالوا انک جواد، تیرا مقصد یہ تھا لوگ کہیں سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تیرا کام چھوٹا ہوتا تھا، تیرے بینر بڑے ہوتے تھے. تیرا کام معمولی ہوتا تھا، تیری جو پلیٹیں ہوتی تھی وہ بہت بڑی ہوتی تھی جو اس کی تشہیر کے لیے لگتی تھی، اشتہارات جو ہوتے تھے. لیقالوا انک، لوگ کہیں واہ واہ، فقد قیل، کہہ دیا گیا ان کو دوزخ میں. تین قسم کے لوگ. سب سے پہلے جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی. اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں. اور یہاں تقویٰ سے مراد نیت خالص ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ چند دن میں قربانی شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قربانی کے بارے میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ ہی اللہ کو خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہی تقوی. وہ تقوی کیا ہے؟ کس نیت سے کر رہے ہو؟ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. لئن، اگر، بسطتا، تو نے بڑھایا، الیہ، میری طرف، یدکا، اپنا ہاتھ، لتقتلنی، مجھے مارنے کے لیے. اگر تو نے مجھے مارنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، ما انا، تو نہیں ہوں میں، بباسط، بڑھانے والا، یدیا، اپنا ہاتھ، الیکا، تیری طرف، لاقتلک، کہ تجھے قتل کروں. اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، ما انا بباسط یدی لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قتل بہت زیادہ ہو جائے گا، قتل بہت زیادہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی ہوگا، مقتول بھی جہنمی ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ قاتل بھی جہنمی ہوگا، مقتول بھی جہنمی ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، قاتل کا جہنمی ہونا تو ٹھیک ہے، مقتول؟ آپ نے فرمایا وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، یہ اس کو مارنا چاہتا تھا، اس کا داؤ چل گیا، اس نے مار دیا. ٹھیک، اگر وہ نہ مارتا تو یہ اس کو مار دیتا. دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. لیکن یہاں پر بھائی کہہ رہا ہے اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انی، بے شک میں، اریدو، چاہتا ہوں، انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو سمیٹے، بِإِثْمِی، میرا بھی گناہ، وَإِثْمِکَ، اور اپنا بھی گناہ. میں چاہتا ہوں تو سمیٹے میرا بھی گناہ، وَإِثْمِکَ، اور اپنا بھی گناہ. میرے گناہ سے مراد مجھے قتل کرنے کا گناہ، اور اپنے گناہ سے مراد اتنے عرصے سے تیری جو بھی بدنیتی چل رہی ہے وہ سب، یہ بھی اور وہ بھی. فَتَكُونَ، اور پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار، دوزخیوں میں سے، پھر تو دوزخیوں میں سے، جہنمیوں میں سے ہو جائے. وَذَلِكَ، اور یہی ہے، جزاء، سزا، الظالمین، ظالموں کی، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. فَطَوَّعَتْ، پس آمادہ کیا، فَطَوَّعَتْ، پس آمادہ کیا، لَهُ، اسے، نَفْسُهُ، اس کے نفس نے، قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر. بھائی کے اتنے سمجھانے کے باوجود، باپ کے سمجھانے کے باوجود، پھر بھی اس کے اندر جو شیطان تھا وہ نہیں باز آیا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پہ ابھارا، آمادہ کیا. فَقَتَلَهُ، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا.
قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل، نسل انسانی کا پہلا قتل، پہلا حادثہ. فقتل، اس نے قتل کر دیا. فاصبح، پھر وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے. وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا، مار تو دیا، مر گیا، اس کی لاش کا کیا کروں؟ اس کی لاش کا کیا کروں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے مارا ہے. میں کوئی بھی ایسی ویسی بات کر سکتا ہوں، کہیں پتہ نہیں شاید گم ہو گیا ہے، کہیں چلا گیا، کوئی جانور کھا گیا. اب کیا کرے؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے پھر ایک تدبیر اسے سجھائی، اور وہ یہ، کوے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. جب مر گیا، کوا آیا اور آ کر اس نے گڑھا کھودنا شروع کیا اپنی چونچ سے. کھودا 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 کھودا، جب اتنا گڑھا کھد گیا کہ اس کے اندر وہ کوا چھپ سکے، اس نے اس کو ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی. اس کو سمجھ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش کو ایسے اب چھپانا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی موت ہو، یہ پہلی انسانی موت ہو، ورنہ اگر اس سے پہلے اموات ہوتی تو پھر تو آسان تھا کہ ایسے قبر کھودی جاتی ہے، ایسے دفن کیا جاتا ہے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ پہلی موت تھی اور انسان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی مر جائے اس کا کیا کرنا ہے. فبعث، پس بھیجا، اللہ نے، غراباً، کوا، پس اللہ نے کوا بھیجا، یبحث، وہ کریدنے لگا، فی الارض، زمین، یا گڑھا کھودنے لگا زمین میں. یبحث، وہ گڑھا کھودنے لگا، فی الارض، زمین میں، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیفا، کیسے، یواری، چھپائے، سوءتا، لاش، اخی، اپنے بھائی کی. اور اللہ نے کوا بھیجا اور وہ زمین کے اندر گڑھا کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءت اخی، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو اب کیسے چھپانا ہے. قال، کہنے لگا، یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدبختی، عاجزت، میں عاجز آ گیا، ان، کہ، اکونا، ہوں میں، مثلا، جیسا، ھذا الغراب، اس کوے. عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں. اس کو بھی پتا ہے کہ لاش کیسے چھپانی ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری، اور مجھے دکھایا گیا، سوءت اخی، اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا، اور مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. فاصبح، بس ہو گیا پھر وہ، من النادمین، افسوس کرنے والوں میں سے، شرمندہ اور افسوس کرنے والوں میں سے. یہ بہرحال برائی کی ایک خاصیت کہہ لیں، یہ ضرور ہے، جب انسان کر لیتا ہے نا، کر لیتا ہے تو اس کے بعد افسوس ہوتا ہے. نیکی کی خاصیت یہ ہے، انسان کرتا ہے نا تو طبیعت کے اندر خوشی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر خوشی ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، تیری جو نیکی ہے وہ تجھے خوش کرے، تجھے خوشی ہو اس سے، اور تیری جو برائی ہے وہ تجھے شرمندہ کرے، فانت مؤمن، تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایمان ہے، سمجھ لے کہ تیرے اندر ایمان. فاصبح من النادمین، اور پھر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.